وہ کہہ رہے ہیں پرو ایکٹیولی کیوں اس وقت کام نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اس وقت بیماری ہوتی ہے نا احتشام صاحب، بیماری کی اسٹیٹ میں آپ یہ کر نہیں سکتے. یعنی بیماری میں ایک شرط ہے کہ اس میں وہ آپ کو بے بس بنا دیتی ہے، ہیلپ لیس کر دیتی ہے. یعنی یہ ہر بیماری کی شرط ہے. تو ایک انسان اگر کھانسی کر رہا ہے تو وہ چاہ کر بھی اس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی بیماری نے اسے اتنا بے بس کر دیا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھانس رہا ہے. ایڈکشن تو ہے ہی ہیلپ لیسنس کا نام. یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ علاج میں آنے سے پہلے جب ایڈکشن آ جاتی ہے تو آپ سب کہیں نہ کہیں یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کروں نا، لیکن وہ سوچ اتنی زیادہ پریشرڈ ہوتی ہے، وہ سوچ اتنی زیادہ انٹینس ہوتی ہے کہ آپ کا اس پر کوئی بس نہیں ہوتا. ایڈکشن کا مطلب کیا ہے ڈیفینیشن؟ بے بس ہو جانا، آپ بیمار ہو جاتے ہو، یعنی آپ کا لاس آف کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر، اسی لیے آپ علاج میں آتے ہو. علاج میں آنے کے بعد آپ کو یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے نا کیسے کنٹرول کو ری گین کرنا ہے، کیسے اس بیماری کا کانسیپٹ سمجھنا ہے، کیسے ان ڈینائلز میں سے نکلنا ہے کہ میں یوزر، میں کبھی کبھی کر سکتا ہوں، میں فلاں چیز، یا سارا انوائرمنٹ چینج ہو جائے پھر میں بدلوں گا. علاج میں تو پہلا کام ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ذمہ داری لینی ہے، دوائیاں، کاؤنسلنگ، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی، یہ دونوں چیزوں کے بغیر تو ریکوری چل ہی نہیں سکتی. کبھی بھی یہ مت محسوس کیجیے گا، نہ ہی یہ سوچ کے رکیے گا کہ اس سے کہیں مجھے دن نہ بڑھا دے میرے، اس سے کہیں میری دوائی زیادہ نہ ہو جائے، اس سے کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، میرے گھر والے اپسیٹ نہ ہو جائیں. دیکھیں وہ آلریڈی بڑے اپسیٹ ہیں. بعض اوقات پیشنٹس یہ سوچ کر نہیں بتاتے نا کہ میرے گھر والے اور زیادہ پریشان نہ ہو جائیں. مجھے بتائیں اس سے زیادہ پریشان وہ کیا ہوں گے؟ تو وہ آلریڈی بڑے پریشان ہیں. ہم فیملی سے کہتے ہیں جب انہوں نے آپ کے لیے کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ نے، وہ ہمیں آگے کرتے ہیں کہ یہ آپ اس تک پیغام پہنچائیں، ہم نے نہیں کہنا، ہم تو پہنچا ہی دیں گے، ہمارا کام ہے، ہمیں آتا ہے یہ کام کرنا. ہم فیملی کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کریں یہ کام. جس طرح اکثر کوئی پیشنٹ اجازت مانگے نا، مثال کے طور پر، مثال کے لیے سمجھا رہی ہوں، سبحان صاحب نے کوئی اجازت چاہی اور ان کی فیملی بھیجنا نہیں چاہتی، انہیں باہر جانا ہے کھانے پر یا اس طرح سے، تو ان کی فیملی کہیں گی میں سب سے آپ منع کر دیں. تو میں تو منع کر دوں گی، مجھے تو آتا ہے یہ کام. ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ منع کریں، آپ ذمہ داری لیں، آپ سیکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ برا منا جائے گا، ناراض ہو جائے گا مجھ سے. تو ہم کہتے ہیں وہ آلریڈی آپ سے ناراض ہیں. جس طرح میں زبدہ کی مدر اگر یہ ڈرتے ہوئے کہ میں یہ نہ زبدہ سے کہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ کہہ دیں، وہ پہلے ہی ناراض ہیں. آپ کہہ دیں اور اپنی انٹینشن بتا دیں، اپنی نیت بتا دیں کہ میں چاہتی کیا ہوں. یعنی آپ نے کتنا بڑا کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے، آپ نے اپنی ایڈکشن چھوڑی ہوتی ہے، چاہے وہ کیمیکل کی ہو، نان کیمیکل کی ہو. دل نہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جس نے آپ کی زندگی میں مزہ ایڈ کیا ہوا تھا، آپ نے وہ چیز چھوڑ دی تو مزہ تو مائنس ہو گیا. مثال کے طور پر آپ کو نشہ کر کے مزہ آتا تھا، حبیب صاحب کو مثال کے طور پر کھانا کھا کے ڈھیر سارا مزہ آتا تھا، مراد صاحب کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے مزہ آتا تھا. تو جو چیز آپ لوگوں نے چھوڑ دی تو مزہ تو مائنس ہو گیا نا فرسٹ ہینڈ پر. آہستہ آہستہ مزہ واپس آنا شروع ہوگا نیچرل طریقوں سے. پلس اپنی ریکوری سے ریلیٹڈ سارے کام کرتے رہیں، اس کے ساتھ اگر بزی رکھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر خالی بزی رکھنا شروع ہو جائے، ہم نے تو پروبیبلٹی پر کام کرنا ہے. ہم نے کبھی یہاں پر ایسی کوئی بات کی کہ گارنٹی ہے اس کی؟ نہیں نا، امکانات پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو امکان یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نشہ چھوڑتا ہے اور اس کا علاج کراتا ہے، یا وہ اپنی کوئی بیماری چھوڑتا ہے اور اس کا علاج کراتا ہے، تو شروع میں اس کا موڈ لو رہے گا، شروع میں وہ اداس ناراض کے فیز میں رہے گا. قسم والی کوئی بات نہیں ہے اس میں. کچھ پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں بہت جلدی آگے جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ انظم صاحب اتنے اداس ناراض نہیں ہیں. میری اب یہ آبزرویشن ہی ہے، اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ دل سے یہاں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، میں نے آپ کو مسکراتے بھی دیکھا ہے، آپ پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری بھی کرتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی پیشنٹ زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ زیادہ جلدی بہتر ہو جاتے ہیں. ضروری بھی نہیں ہے کہ 6 مہینے لگیں گے ہی لگیں گے آپ کے موڈ کو ٹھیک ہونے میں، جلدی بھی ہو سکتا ہے. بٹ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اگر کام کریں گے ریکوری سے ریلیٹڈ تو ہی مسئلے حل ہوں گے، ورنہ بیٹھے بٹھائے چینج کبھی بھی نہیں آتا. اگر آپ نے، میں بہت اپریشیٹ کروں گی احتشام صاحب کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہی ہے کہ مجھے ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے، تو اس سے سب سے پہلا میسج تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ پہچان لیا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں.
دیکھیں فنڈامنٹلز ہیں یہ ریکوری کے، آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی. دیکھیں جیسے مس نے کہا فیملی کو نہیں بھی بتا سکتے فوراً، کاؤنسلر کو بتا دیں، کسی کو بتا دیں، ہیلپ لے لیں، کچھ بھی کر لیں. ہمارے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، اگر ہم کسی کو بتا دیں، شیئر کر دیں، تو اگر وہ برے والے ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ بھاگ جاتے ہیں، ہمیں دوبارہ اس طرح کے خیال نہیں آتے. یعنی اگر جس طرح حبیب صاحب، میں بہت اپریشیٹ کروں گی، کچھ دن پہلے بہت تکلیف میں تھے، اور اگر یہ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کبھی بھی ان کی تکلیف کا ایگزیکٹ کانٹینٹ نہ پتہ چلتا. لیکن وہ خود سیشن کے لیے آئے میرے پاس، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ مجھے عجیب سی ٹکلنگ ہو رہی ہے پیٹ میں، مجھے کوکین کی کریونگ ہو رہی ہے، میرا کچھ کریں، مجھے کچھ مدد دیں، بتائیں میں کیا کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو اچھا لگتا ہے نا آپ کو سن کے کہ اچھا آنیسٹی سے بتا رہے ہیں. تو پھر آپ ملتے ہیں ان سے بار بار، پھر آپ بار بار سیشن کرتے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے کچھ دیتے ہیں، جس سے پھر مجھے کچھ ہی دنوں میں، 1-2 دنوں میں ان کے چہرے سے وہ تکلیف دور ہوتی نظر آ گئی. اب اگر انہوں نے بتا دیا تو ہیلپ مل گئی. اسی طرح کوئی اور پیشنٹ ہوں گے جو سیم چیز سے گزر رہے ہوں گے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ بس بہت اچھی ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی رپورٹ دیتے ہیں، اور پھر کوئی کرائسس ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو یا تو میڈیسن میں کوئی زیادتی کی ضرورت تھی یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت. انجم صاحب اب بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ناراض نہیں ہوتے ماں باپ. اگر آپ بتا بھی دیں گے نا کہ مجھے آج کریونگ ہو رہی ہے، ماں باپ، کاؤنسلرس کی ساری وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے کہ یہ کیا بات کر دی آپ. ظاہر ہے اگر انہوں نے اتنا سیکھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ کو سیفسٹ آپشن، اگر آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کاؤنسلر کو بتا دیں. لیکن آپ اپنے پیرنٹس کو آرام سے بتا سکتے ہیں. ابراہیم صاحب، عبدالرحمان صاحب اپنے پیرنٹس کو آسانی سے بتا سکتے ہیں، مس زبدہ آسانی سے بتا سکتی ہیں. پھر بھی وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو کسی کاؤنسلر کو بتا دیں، لیکن بتائیں ضرور، بات ضرور کریں، اس سے فرق پڑے گا. آج جو میں نے بات کرنی ہے نا 4تھ ہیبٹ کی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑی سی فلسفی بتاؤں، جیسے ہم نے پہلی 3 ہیبٹس کی بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا نا کہ ان تینوں کو سیکھنے کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، یعنی ڈپینڈنسی میں سے باہر نکل آئیں گے. یہ جو ہم ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ہر ایک پہ. اب ایک اچھا بھلا ایڈلٹ تو نہیں ڈپینڈنٹ اچھا لگتا کہ اس کا موڈ کسی کے موڈ کے ساتھ لنکڈ ہے، فائنینسز لنکڈ ہیں، ہر چیز میں ڈپینڈنسی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اور ایڈکشن میں یا بیماریوں میں تو ویسے ہی ہم بالکل ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی اور پر. تو پہلی 3 ہیبٹس اگر ہم نے سیکھ لیں، اسکلز بالکل ہم نے سیکھ لیں، تو ہم اس ڈپینڈنسی میں سے نکل آئیں گے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. لیکن میں نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں رہ سکتے. مثال کے طور پر حنزلہ صاحب ہر چیز میں انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو کیا یہ اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں؟ سروائیول کے لیے ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی. ہمیں انٹر ڈپینڈنس سیکھنے کی ضرورت پڑے گی، کیسے مل جل کر رہنا ہے، جس میں یہ 4تھی ہیبٹ سب سے پہلا سٹیپ ہے انٹر ڈپینڈنس کی طرف، جس میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اگلی 3 ہیبٹس سیکھنا شروع کر دیں اور سیکھ لیں الٹیمیٹلی، تو ہم یعنی پبلک وکٹری ایک اچیو کر لیں گے. یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا. پہلی 3 ہیبٹس تو ہمیں پرسنل وکٹری میں لے کر جاتی ہے نا، کہ میں نے اپنے موڈ مزاج کی ذمہ داری لے لی، کہ سامنے والا بندہ مجھے انوائے نہیں کر سکتا، سامنے والا بندہ مجھے غصہ نہیں دلا سکتا، رلا نہیں سکتا. جب ہم اپنے موڈ، اپنے فیلنگس میں، اپنی سوچوں میں آزاد ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کسی کاؤنسلر سے بات کر رہے ہوں غصے میں، تو وہ بھی آگے سے غصے میں آ جائیں، یا کبھی آپ رو کر بات کر رہے ہوں، یا فیملیز، تو کاؤنسلرس بھی آپ کی سٹوری سن کر رونا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دل پتھر کا ہوتا ہے، یعنی ایموشنل ریگولیشن وہ اپنی جانتے ہیں. وہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے تو کون چپ کرائے گا پھر دونوں کو؟ پھر تو کوئی نہیں بچے گا نا سکھانے والا. تو آپ کو اپنے جذبات کی، اپنی فیلنگس کی، اپنی سوچوں کی ذمہ داری تو لینی پڑے گی. یعنی یہ اسکل آپ کو اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ زندگی میں کام بڑی آتی ہے. پھر دوسری ہیبٹ میں ہم نے سیکھا کہ اپنے فیصلے اس طرح سے لیں کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہو، ہم اس کا فیوچر دیکھ لیں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اگر مجھے کریونگز ہو رہی ہیں بہت شدید کچھ بھی کرنے کی، اور میں نے اس میں گیو ان کر دیا، تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تھوڑی دیر کے لیے سکون ملے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بے سکونی ملٹی پلائی ہو جائے گی. تو کوئی دوسری ہیبٹ میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ میں بھی اپنے فیصلوں میں ذرا خود مختار ہو جاؤں، اپنے فیصلوں میں ذرا سمجھدار ہو جاؤں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس کا اینڈ رزلٹ میرے ساتھ کیا ہوگا. تیسری ہیبٹ میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ چیزوں کو ترتیب کیسے دینا ہے.
مجھے ارجنٹ کاموں کو بہت زیادہ اٹینڈ کرنا ہے کہ مجھے امپورٹنٹ چیزوں کی طرف ہمیں امپورٹنٹ چیزوں کی طرف بہت دھیان دینا ہے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر ان چیزوں کی طرف دھیان دے رہے ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں, فوراً آتی ہیں, ہم فوراً اٹینڈ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا زیادہ ٹائم وہ لے جاتی ہیں اور اہم کام ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. جیسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں بزی رہیں گے, ارجنٹ کاموں کو اٹینڈ کرتے رہیں گے, ایک امپورٹنٹ کام ہمارے گھر میں ہوگا کہ ہمارے تعلقات نہیں ٹھیک آپس میں, اس کو چھوڑ دیں گے, خیر ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے. یعنی اگر آج مثال کے طور پر آپ اور آپ کی بہن ناراض ہیں آپس میں, اگر آج فوراً صلح نہیں بھی کی تو خیر ہے نا, ہم یہ سوچتے ہیں خیر ہے کل منا لوں گا, پرسوں منا لوں گا, خیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, جو اہم کام ہوتے ہیں نا, تعلقات بڑے اہم ہوتے ہیں, ان میں فوراً آپ کو عمل کر لینا چاہیے. جیسے میں کل پرسوں ایک پیشنٹ سے بات کر رہی تھی کہ انہوں نے کچھ بدتمیزی کی, کچھ مس بہیو کیا اپنی فیملی سے, تو میں نے کہا معذرت کر لیجیے گا ان سے, مجھے پتہ ہے آپ کا دل صاف ہے, مجھے پتہ ہے ہر چیز ہے, لیکن ان سے ذرا معذرت کر لیجیے گا, وہ ہرٹ ہیں. تو انہوں نے نہیں کی, صرف یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کہیں اور ہیں, وہ کہیں گئی ہوئی ہیں, وہ گھر آئیں گی تو میں کروں گا. اب مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ بڑا غیر اہم سا لگ رہا ہے نا کہ فی الحال تو میں اپنے کرنے والے کام کرتا رہوں, معذرت میں پھر کبھی کر لوں گا. احتشام صاحب ہونا کیا چاہیے, جب ریئلائز ہو گیا تو کر لینی چاہیے کہ اچھا بھائی ایم سوری, میری وہ انٹینشن نہیں تھی. جیسے آپ نے ایگزیکٹلی آپ نے کل بھی ایک ڈیمانسٹریشن دیکھی تھی اسی گروپ میں کہ فوراً معافی دلوا دی تھی کہ جی مانگ لے معافی, اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. تعلقات ہمارے اتنے اہم ہیں. چوتھی ہیبٹ ہے ہی تعلقات پر کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپس کو بڑی اہمیت دینی ہے, جس کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑا ہوا ہے. یعنی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کبھی اس بارے میں کہ تعلقات نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں سنا ہی ہوگا نا, یوز بھی کیے ہوں گے, ٹرانزیکشنز کے لیے بھی, بھیجنا ریسیو کرنا, یہ ساری چیزیں. کیا چیز بھیجنا اور ریسیو کرنا؟ ایموشنل بینک. اچھا, دوسرے بینک اکاؤنٹس کا تو ہم اس سے فیملیئر ہیں کہ ہاں پیسے شیسے کے لیے ہم دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں, ہم بینک اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک جذبات کا بھی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو ہم آج سیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. یعنی ہم نے کبھی اس بارے میں اتنا سنا نہیں تھا کہ اچھا جذبات کا بھی کوئی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. آپ میں سے کسی نے سنا ہے اس کے بارے میں پہلے کہ ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے جس میں ہم جذبات ڈپازٹ کرتے ہیں, جذبات وڈرا کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی جذبات ہو, نیگیٹو پازیٹیو, ہم نے وہی ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں یعنی سامنے والے کے بینک اکاؤنٹ میں. اگر مثال کے طور پر, یعنی اب یہ اس کو عام زبان میں دلوں کا بینک اکاؤنٹ کہتے ہیں, تعلقات کا بینک اکاؤنٹ, کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ تعلق بہتر کرنا ہے تو بڑی انڈرسٹینڈیبل سی چیز ہے کہ آپ ان کے دل میں ڈپازٹ کریں گے. کس چیز کا؟ کسی اچھے ایموشن کا, اچھے جذبات کا ڈپازٹ کرتے رہیں گے. اور اگر ہم نے وڈرا کرنا شروع کر دیا تو ہمارا تعلق کیا ہو جائے گا؟ خراب ہونا شروع ہو جائے گا نا. یعنی اب ہم آہستہ آہستہ یعنی اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ڈپازٹ اور وڈرالس کیسے ہم کریں گے یعنی ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں. اس ہیبٹ کو بالکل گرپ میں لے لیں. یعنی اگر آپ تعلقات کی ہیبٹ پر اچھے سے سیکھ لیں گے نا اس کو, تو آپ کے آپس کے تعلقات, آپ کا چاہے وہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں ہے, آپ کے ان سے تعلقات بہترین ہو جائیں گے. اور موڈ مینجمنٹ کے 4 پلرز میں سے ایک پلر بہت امپورٹنٹ ہے جو چوتھے نمبر پر آتا ہے, جس کا نام ہے ریلیشن شپس کو ہیلدی کرنا. یعنی اگر کسی بندے نے اپنے موڈ مزاج کو ٹھیک کرنا ہے نا, تو اس کے لیے 4 طریقے ہیں بغیر دوائی کے, بغیر کسی ایک چیز کے, جس میں سب سے پہلے ایٹنگ پیٹرنز ہیں کہ وہ بہت ہیلدی ہونے چاہیے. اب ہیلدی کھانے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ بس گرینز کھاتے رہیں, بس ویجیٹیبلس کھاتے رہیں, بس فروٹس کھاتے رہیں. اس کا مطلب ہے وہ کھانا کھائیں جس میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوں. بنج کھانا تو ڈس آرڈر ہے نا, بنج کھانا تو کمپلیٹلی الگ چیز ہے. جیسے ایک میک ڈونلڈس کا میل کھانا وہ بنج میں نہیں آتا, بٹ وہ انہیلدی اس میں کھانے میں آتا ہے. تو میں بات کر رہی ہوں کہ کھانا وہ کھائیں, چاہے پیٹ بھر کے کھائیں, جس میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوں, جس میں کلرس بھی زیادہ ہوں, جس میں پورشنز ہوں فروٹس کا, ویجیٹیبلس کا, میٹ کا, جو بھی آپ کھانا چاہیں. ہیلدی ایٹنگ میں کبھی بھی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی کہ وہ نہیں کھانا, چاول نہیں کھانے, فلاں چیز نہیں کھانی. ہیلدی ایٹنگ میں ہمیشہ بیلنس چیز ہوتی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ کہ کھانا اچھا کھائیں. دوسرا پوائنٹ کسی واک اینڈ ایکسرسائز کے اسٹرکچر میں رہیں.
وہ کوئی گیم ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں فزیکلی آپ انوالو ہوں, واک کرنا, جاگ کرنا, رننگ کرنا, سوئمنگ کرنا, کوئی بھی ایسی چیز, جم کرنا. بالکل ایونچولی یعنی کوئی 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد واک آپ کو فائدہ دینا شروع کرتی ہے آپ کے موڈ مزاج میں. تیسری چیز کہ آپ اپنی نیند پر کام کریں. اب جیسے جیسے ویسے تو چاروں ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن آخری دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یعنی سونے جاگنے کی ایک اچھی روٹین آپ نے بنائی ہو, رات کو آپ ایک سرٹن ٹائم پر سو رہے ہوں جو 12 بجے سے پہلے ہو, اور صبح ایک سرٹن ٹائم پر اٹھ رہے ہوں جو 7-8 بجے کے قریب ہو. یعنی یہ ایک بڑی ہیلدی سلیپ ویک سائیکل ہوگا آپ کا. آپ کو بتاؤں, اگر کسی اچھے بھلے انسان نے موڈ ڈس آرڈرس کو یا موڈ مزاج کی ڈیفیکلٹیز کو دعوت دینی ہے نا, تو وہ رات کی نیند خراب کر لے صرف ان چاروں چیزوں میں سے. یعنی ایک اچھا بندہ رات کو دیر سے سونا شروع کر دے, صبح دیر سے اٹھنا شروع کر دے. ایک ہفتے کی ریسیپی ہے صرف کہ اس کے موڈ مزاج میں واضح ڈفرینس نظر آئے گا, چڑچڑا پن ہوگا, ایجینس ہوگی, کرینکی ہوگا, وہ بلا وجہ لڑنے کو پڑیں گے, اپنے سبارڈینیٹس پہ غصہ نکالیں. دیکھیں آئیڈیل روٹین تو یہ ہے کہ رات 9:30-10 بجے تک سو جائیں, یہ آئیڈیل روٹین ہے. اگر چلیں بہت ہی کوئی کام ہے اس طرح کی چیزیں, تو 12 بجے سے پہلے سو جائیں. دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے, یہ بڑا کامن پیٹرن ہے. سو کر اٹھنے کے بعد بھی بیڈ پر ٹاس اینڈ ٹرن. یہ بڑے پیشنٹس کے پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ اپنے بیڈ میں ہی گھومتے رہتے ہیں, اور جب ان کو آواز ہو تو کہتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں یا جاگ رہی ہوں, میں اٹھ جاتا ہوں. اس سے پتہ کیا, یہ لو انرجیز کا سائن ہے. اچھا, اب اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یا ہم سب کا کوئی قصور نہیں ہے کہ صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. بیڈ سے نکلنے کو دل تب نہیں کرتا جب ہماری انرجیز کم ہوتی ہیں. انرجیز تب کم ہوتے ہیں جب ہم نے صحیح نیند لی ہی نہیں ہوتی, ہمارا کھانا پینا بھی نہیں صحیح ہوتا, ہم کسی واک اینڈ ایکسرسائز کے اسٹرکچر میں بھی نہیں رہتے, ہم تھکے رہتے ہیں. تو رات کو جلدی سونا شروع کر دیں. دیکھیں جو ڈرامہ رات کو 11 بجے دیکھا جا سکتا ہے, وہ کوئی ریپیٹ بھی تو دیکھا جا سکتا ہوگا نا اگلے دن صبح. تو جتنے بھی کام رات کو ہم کرتے ہیں نا, وہ صبح بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اپنی نیند کا جو سائیکل ہے وہ تھوڑا پیچھے لانا شروع کر دیں. ایک ریسرچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 12 بجے سے پہلے سو جاتے ہیں نا, تو 12 بجے تک کی جو نیند, مثال کے طور پر اگر آپ 11 بجے سو جاتے ہیں, تو 11 سے 12 والی جو آپ کی نیند ہوگی نا, یعنی 12 بجے سے پہلا جو نیند والا سائیکل ہوتا ہے نا, وہ ڈیپ سلیپ کا ہوتا ہے. یعنی اگر ایک انسان 8 سے 9 بجے یا 10 بجے سو گئے ہیں, تو 10 سے 12 بجے تک انہوں نے 2 گھنٹے کی سلیپ پوری نہیں کی. وہ سلیپ کی کوالٹی 3 یا 4 گھنٹے کے برابر ہوگی. اور جتنا ہم 12 بجے کے بعد سونے کی کوشش کرتے ہیں, اتنی ہماری سلیپ ڈیپ نہیں ہوتی. وہ ایسے ریپڈ آئی موومنٹ میں ہی چلتی رہتی ہے, اور آنکھ کھلتی ہے, بند ہوتی ہے, کچی نیند جسے کہتے ہیں. یعنی اتنے چانسز بڑھتے جاتے ہیں کہ ہماری نیند ٹھیک نہیں ہے. اور جب ہماری نیند ٹھیک نہیں ہوتی تو صبح ہمارا موڈ کیسا ہوتا ہے, ایجی رہتا ہے. تیسری میں نے بات کی تھی کہ سلیپ کی نہایت امپورٹنٹ بات ہے یہ, کہ اگر ہم نے اپنے موڈ کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر تیسرے پوائنٹ پر ہم اپنی نیند ٹھیک کر لیں. اور چوتھے پوائنٹ پر ریلیشن شپس. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ریلیشن شپس کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ چوتھے نمبر پر کیوں ہے ریلیشن شپس؟ یعنی 4 پلرز آف موڈ مینجمنٹ جو میں نے ابھی بتائے نا, کہ سب سے پہلے کھانا پینا, دوسرے نمبر پر واک اینڈ ایکسرسائز, تیسرے نمبر پر سلیپ ہائیجین, چوتھے نمبر پر ریلیشن شپس. دیکھیں وہ والا جو ویک تھا نا سالک صاحب, وہ ہم بھی, وہ بڑا آبزرویبل سی, یعنی ایک چینج تھا آپ کے اندر. تھکے لگتے تھے آپ, اور وہ تھکاوٹ اچھی تھی کہ آپ صبح کے گئے ہوئے جم, پھر کام, پھر شام کو یہاں, پھر رات کو جلدی سو جانا. اگلے دن جب آپ یہاں آتے تھے آپ کا موڈ بھی اچھا ہوتا تھا, ہنس کر بات کرتے تھے. اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چڑچڑا پن سا آنا شروع ہو گیا, اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. ایک تو کھانے پینے میں آپ پھر ذرا ہلکا سا وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں, خیال نہیں رکھ رہے, بہت کھانے کی طرف ہی میرا اشارہ ہے. یعنی ایک ایکسٹریم وہ تھی کہ میں نے لین ہونا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کھانا, اس سے موڈ میں الگ بے چینی تھی. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ اب میں نے سب کچھ کھانا ہے. تو دونوں ایکسٹریمز ہیں نا, ان دونوں سے پرہیز کرنا ہے. آپ نے اچھی طرف اشارہ کیا کہ ریلیشن شپس کی ڈومین چوتھے نمبر پر اس لیے ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس تک ہماری ٹریننگ ہو چکی ہونی چاہیے کہ ہم پھر اس کو اچھے سے کر سکیں. جیسے پی ایچ ڈی کیوں نہیں او لیولس کے فوراً بعد کرا دی جاتی, کیونکہ وہ ایک بڑا میچور سی ایک ڈگری ہے, اور اس کے لیے آپ کا مینٹل سٹیٹس اور آپ کی ہر چیز بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, اس کو بڑا گروم ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ اتنی اسٹیجز میں سے گزرتے ہیں اور اینڈ پر جا کر وہ کرتے ہیں. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ جو تعلقات کی ڈومین ہے نا, یہ پڑھائی کی پی ایچ ڈی ہے.
یہ وہ آخری ڈگری ہے جس میں آپ نے سب سے زیادہ انویسٹ کرنا ہے، جس میں آپ نے فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی ہر طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اور اس کے نتائج بھی سب سے زیادہ ملیں گے۔ میں بات کری تھی ایموشنل بینک اکاؤنٹ کی، تو یہ کچھ ہمارے پاس ڈپازٹس اور وڈرالز ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اپنا تعلق کھولنا چاہتے ہیں دل میں، کسی کے ساتھ، یعنی دل میں تعلق کھولنے کا مطلب ہم تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم کر کے ایک اچھا تعلق بنا سکتے ہیں۔ جیسے فرسٹ ون ہے اس میں سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ لیں پہلے سامنے والے کی پوری بات۔ ہماری پریکٹس زیادہ اس چیز کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں بالکل، یعنی ورک اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سامنے والا بندہ کچھ بول رہا ہوتا ہے کہ بس اب میں نے جواب دینا ہے اس چیز کا، سنتے سمجھتے کوئی نہیں ہے، اور اس کا زیادہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب دوبارہ شاید بات پوچھی جائے نا تو ہم نے بات ریٹین ہی نہیں کی ہوتی۔ یعنی اکثر پیشنٹس کے ساتھ یہ ڈیفیکلٹی آتی ہے نا کہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، جی مس، جی مس، جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں چیز یاد ہے آپ کو، تو نہیں، سوری، وہ ذہن میں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے ریٹین ہی نہیں کیا ہوتا، ہمارے صرف کانوں نے سنا ہوتا ہے اور ہم نے فوراً اس کا جواب دے دیا ہوتا ہے۔ گھر والے بھی ایٹ ٹائمس جب پیشنٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ سن نہیں رہے ہوتے اتنا۔ یعنی آپ لوگوں کو کبھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے یہ ڈائلاگ نہیں، یہ مونولوگ، یہ میں ہی بول رہا ہوں، یہ میں ہی بول رہی ہوں بس، اور پیشنٹس کو کہیں نہ کہیں وہ لیکچر لگنا شروع ہو جاتا ہے، یا کہیں وہ زون آؤٹ ہوتے ہیں، ان کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، اچھا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ جو ان کی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ لسننگ اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، اگلی پوری ہیبٹ ہے ہی لسننگ پر۔ لسننگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو صرف ایک لسننگ ایئر پرووائڈ کر دیں گے نا تو وہ آپ یقین کریں فین ہو جائے گا آپ کا، وہ بہت خوش ہوگا۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں اس ایکسرسائز کو، جب آپ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں اور آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ آپ کی پوری بات سن لے، تو کتنی تھکاوٹ اتر سے جاتی ہے، کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو سامنے والے نے میری بات سن لی، وہ بوجھ سا جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر سامنے والا بندہ بات ہی نہ سنے، وہ بار بار آپ کی بات کاٹ کر بولے کہ ہاں مجھے پتہ ہے اس بات کا، ہاں چپ کرو یہ بھی مجھے پتہ ہے، تو آپ بڑا عجیب سے ہو جاتے ہیں، آپ کو بڑا برا سا لگتا ہے کہ یہ میری بات ہی نہیں سنی کسی نے۔ ایسے ڈاکٹرز کم ہی پسند آتے ہیں نا جو ہمارا پورا مسئلہ نہیں سنتے، ہمارے سمٹمز نہیں سنتے اور فٹافٹ دوائی لکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک اور اس کے پیچھے ریزن ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، ڈھیر ان کے پاس باہر اور پیشنٹس کا ہے اور ان کا روز کا کام ہے، انہیں پتہ ہے آپ نے ایک سمٹم بتایا انہیں پوری بیماری سمجھ آ گئی ہے، لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی ایسے ڈاکٹر سے۔ ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں فٹافٹ، ہم کہتے ہیں نہیں اس نے صحیح طرح سمجھایا نہیں تھا۔ دوسرا ڈاکٹر سیم دوائیاں لکھ کر دے گا لیکن وہ بات سن لے گا، وہ بیچ میں 2 جملے ایڈ کر دے گا کہ ہاں یہ دوائی کھائیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا اور کوئی مسئلہ، اور کوئی شکایت، تو آپ کو بڑا لگتا ہے اچھا، بڑی اچھی سی فیلنگ آتی ہے، انہرڈ کی وجہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے، انہرڈ کی وجہ بڑی ان پلیزنٹ سی فیلنگ ہوتی ہے نا، اس سے آپ باہر نکل آتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈپازٹ ہو جاتا ہے سامنے والے کے لیے کہ ہاں میری بات سن لی۔ آپ نے دیکھا یہاں پر ایک پریکٹس ہے کہ جب آپ 1-on-1 سیشن یا کوئی بھی انٹریکشن کے بعد کاؤنسلر ہمیشہ پوچھتے ہیں اچھا اور کوئی سوال آپ کا، کوئی کویشچن، کوئی کنفیوژن، کوئی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں، ہر کاؤنسلر تقریباً یہ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں کوئی سوال ہوتا ہے تو لوگ پوچھ لیتے ہیں، ادروائز وہ کہہ دیتے ہیں نہیں تھینک یو۔ تو اس سے بڑا ایک تسلی سی ہو جاتی ہے پیشنٹس کی کہ ہاں مطلب یہ کمپلین کبھی بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھیں اتنا چھوٹا سا جیسچر ہے کہ ہم نے صرف سامنے والے کی بات سننی ہے۔ آپ لوگ ہمارے پاس دن میں 100 چیزیں، ریکویسٹ، کمپلینس لے کر آتے ہیں، اس میں سے ہم نے ایک بھی نہیں ماننی ہوتی، لیکن سن تو لیتے ہیں نا۔ کبھی یہ تو نہیں کہا کسی نے عبدالرحمان صاحب کہ یہ بات نہ کریں میرے ساتھ، کبھی یہ تو نہیں کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں آپ کے لیے کر سکتے، ہم سے یہ بات ہی نہ کریں۔ جتنی بھی آپ لوگ کمپلینس کرتے ہیں کہ میں نے فیملی سے نہیں ملنا، یا میں نے ملنا ہے، میری زیادہ ملاقاتیں کرائیں یا میری بالکل ملاقات نہ کرائیں، آپ کی پوری بات تسلی سے سن لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا فیصلہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں ہم اور یہ نہیں کر سکتے۔ تو کبھی بھی میں نے آگے سے یہ نہیں دیکھا کہ پیشنٹس جو ہے نا وہ ریزسٹنس دیں یا وہ کوئی گرج رکھ لیں یا وہ کوئی یہ کہیں کہ آپ تو میری بات ہی نہیں سنتے، کیونکہ ان کو وہ انہرڈ کی فیلنگ نہیں دی۔ یہ پریکٹس گھر میں چل رہی ہے آپ کی، یعنی گھر میں کون کون اس طرح سے کرتے ہیں جو آؤٹ ڈورز ہو چکے ہیں یا جو انڈورس بھی ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، کہ وہ بات پوری سنتے ہیں سامنے والے کی۔
سنے بغیر جواب دے دیتے ہیں, اچھا اچھا ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور اس کا آپ لوگوں نے ایک کامن پریکٹس نہیں دیکھی گھروں میں بھی, اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز منگوانی ہو نا تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں فلاں لوکیشن اس کی کہ فلاں کبرڈ میں فلاں جگہ, ہاں ہاں مجھے سمجھ آ گیا, اس کے بعد دوبارہ کال کر کے پوچھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ تب آتا ہے جب ہمیں سننے کی عادت نہیں ہوتی, چاہے پھر ہماری ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو. اگر ہمیں کسی کی بات سننے کی عادت ہی نہیں ہے تو ہم نہیں سنتے بات, پھر چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہیں, پھر چاہے وہ کوئی بیٹے ہیں, پھر چاہے وہ کوئی اور فیملی ممبر ہیں. اگر ہمیں عادت ہی نہیں پڑی ہوئی بات سننے کی اور سنانے کی عادت ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بولنا بڑا پسند ہوتا ہے, یعنی جو اچھے اوریٹرز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کیا کوالٹی ہوتی ہے, بڑے اچھے اسپیکرز ہوتے ہیں وہ. تو جن لوگوں کو بولنا سننا نہیں آتا ہوتا, ان کے تعلقات کے بہت مسئلے ہوتے ہیں, چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو, چاہے وہ بہن بھائیوں کا تعلق ہو. تو ایک ڈپازٹ ہم کر سکتے ہیں صرف سامنے والے بندے کو ایک لسننگ ایئر, اچھا لسننگ ایئر پرووائڈ کر کے. پھر اس کے بعد شو کائنڈنیس, کوئرٹسی, رسپیکٹ. یہ کس کو نہیں پتا کہ ان چیزوں سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. کبھی امیجن کر سکتے ہیں ہم کہ ہم بڑے کائنڈ ہو رہے ہوں کسی کی طرف, بہت رسپیکٹفل ہو رہے ہوں, لیکن سامنے والے سے ہمارا تعلق خراب ہو جائے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہم ڈپازٹ کر سکتے ہیں, یعنی جو اچھے ریلیشن شپ کے لیے, چاہے وہ کوئی بلڈ ریلیشن ہو, چاہے وہ پھر کوئی اور تعلق ہو. اگر ہم یہ پوائنٹ سیکھ لیں گے تو ہم سامنے والے کے ساتھ ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ کھول لیں گے جس میں ہم اچھے سے بات کر سکتے ہیں. اگر ہم وڈرا کرنا شروع ہو گئے تو ہمارا تعلق خراب ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زندگی میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اچھا اگر میرا سامنے والے سے تعلق خراب ہو رہا ہے, کچھ مطلب ایسا کرسپی سی ٹون ہو رہی ہے اس کی میرے ساتھ, تو میں دیکھ لوں کہ میں نے پچھلے دنوں یا آج ہی کوئی وڈرا تو نہیں کیا اس کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں سے. پھر اس کے بعد کی پرومسز, ویری امپورٹنٹ. اور ڈرگ ایڈکشن میں سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ وعدے قسمیں بڑے توڑتے ہیں ہم, شاید کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی. گلا نہیں میں کر رہی, میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ہماری کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی. تو اس سے آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا وڈرا ہوتا ہے اس سے بینک اکاؤنٹ میں. یعنی اگر آپ, اور مجھے ایک بات بتائیں, اگر بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹس کم اور وڈرال زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ زیرو, مائنس میں چلا جائے گا, بینک کرپٹ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پہلے ہمیں مائنس کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے. جس طرح جب پیشنٹس ہمارے پاس انڈورس میں آتے ہیں نا تو وہ تقریباً بینک کرپٹ ہوئے ہوتے ہیں, یعنی ٹرسٹ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے فیملیز کا ان پہ, آہستہ آہستہ بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن ٹریٹمنٹ میں آنے کے دوسرے ہی دن پیشنٹس کی بھلا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, ان سے کہیں مجھ پہ تھوڑا سا تو ٹرسٹ کر کے دیکھیں. ٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا فی الحال, پہلے وہ نیگیٹو فگر میں سے تو نکل آئیں, نیوٹرل ہو جائیں. نہیں, وڈرال تو کرتے رہتے ہیں چاہے ڈپازٹ ہو نہ ہو. نہیں, آپشنل چیز نہیں ہے, آپ کانسیپٹ نہیں سمجھے. یعنی اب یہ واقعی اصل پیسوں والا نہیں ہے نا کہ آپ اے ٹی ایم میں گئے اور پیسے نہیں ہے پھر بھی وڈرا ہو رہے. تو ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل سی سچویشن ہے جس میں اگر ڈپازٹس نہیں بھی ہیں نا تو وڈرالس پھر بھی ہوتے رہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے فادر کے ساتھ ریسنٹلی کوئی ڈپازٹ نہیں کیا, آج آپ ان سے مذاق میں کہہ دیں شراب تو میں نے پینی ہے, تو وڈرال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. وڈرال کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ اندر پیسے پڑے ہوں اور اس میں سے ہم نکالیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا سب سے بڑا ڈپازٹ تو آپ کا رشتہ ہی ہے. کتنا بڑا ڈپازٹ ہے یہ کہ آپ ان کے بیٹے ہیں, اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ایک ڈپازٹ تو ہمیشہ اپنی جگہ پر رہے گا ہی نا. اور پھر وڈرال جتنے مرضی کرتے رہیں, اس میں سے جتنی مرضی ان کا دل توڑتے رہیں, اور پھر اس کو پر کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن پیشنٹس پتہ کیا کہتے ہیں, ان کی ایکسرسائز یہ ہوتی ہے کہ بس ادھر سے میں نے ہرٹ کیا, ادھر سے میں نے آئی ایم سوری کہا اور چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں. یعنی کل رات گھر میں اچھی خاصی بدتمیزی ہوئی ہوتی ہے, ڈھیر سارا ہنگامہ ہوا ہوتا ہے, اگلے دن وہ کوئی پرمیشن مانگتے ہیں, مس مجھے فلاں چیز الاؤ کر دیں, تو ہم ان کو یاد دلاتے ہیں کہ ابھی کل رات آپ نے یہ کیا اپنی فیملی کے ساتھ. نہیں, وہ میں نے سوری کر لیا تھا, ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں. ایسے ہوتے ہیں تعلقات ٹھیک شاہ زیب صاحب؟ ہو بھی سکتا ہے کہ دل سے سوری کی ہو, لیکن ہمیں سامنے والے کو ہمیشہ ٹائم دینا چاہیے کہ آپ نیچرلی اس چیز میں سے گزر جائیں اور مجھے معاف کریں. پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے, ڈنڈے سے یا کان پکڑ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے معافی دو. اور ہر سوری کا جواب اٹس اوکے نہیں ہوتا. یہ آپ سب پلیز لکھ لیں اپنی اپنی ڈائریز میں. جب بھی آپ سے کوئی سوری کہے تو اگر آپ نہیں مین کر رہے اٹس اوکے تو مت کہا کریں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, جب بھی کوئی سامنے والا سوری کہتا ہے اور ہم اٹس اوکے کہہ دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, حساب برابر ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ ہم الاؤ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کر دو. انٹرونشن کا ایک بڑا ہی اہم پروٹوکول ہے, میں آج آپ کو اس کی فلسفی بتاتی ہوں.
کہ جب بھی کسی پیشنٹ کا انٹرونشن ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہم فیملی کو پہلے انسٹرکشنز دے دیتے ہیں کہ جب آپ انٹرونشن ختم کر چکے ہوں نا, پڑھ چکے ہوں, اس کے بعد صرف ایک بات کہنے کی گنجائش ہوتی ہے, وہ جو کاپی ہوتی ہے کہ جی یہ آپ کی کاپی ہے انٹرونشن کی, اور بس وہ آخری بات ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی. اکثر فیملیز کہتی ہیں کہ نہیں بات کرنے دیں, یہ نکال دیں منہ سے. پیشنٹس کی بھی اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مس ایک بار تھوڑی سی بات تو کرنے دیں, مس سوری تو کہنے دیں پلیز. اور اس وقت ہم بڑے ظالم لگ رہے ہوتے ہیں کہتے ہوئے کہ فیملی بھی رو رہی ہے, پیشنٹس بھی رو رہے ہیں, ہم فوراً ڈسپرس کرنے کی کرتے ہیں کہ نہیں آپ آ جائیں. وہی میں بتاتی ہوں, ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پیشنٹس جو ہیں, ہم نے پیشنٹس کو بھیجنا ہوتا ہے انہیں بھری ہوئی ہارڈ فیلنگس کے ساتھ اوپر واپس, کیونکہ وہ میٹنگ ہوتی ہے آپ کو دکھ دینے کے لیے, دکھ ایز این ریئلائز کرانے کے لیے کہ یہ کچھ کیا آپ نے. اور اس پر اگر آپ سوری کہہ دیں گے اور گھر والے عادت سے مجبور سو کے کہہ دیں گے نا, تو انٹرونشن وہیں پہ رہ جائے گا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا انٹرونشن کا. کیونکہ آپ کو ان ہارڈ فیلنگس کے ساتھ اوپر بھیجنا تھا, یعنی آپ کے روم میں, تاکہ آپ جا کے ذرا سوچتے رہیں اس پر کہ میں نے کیا اپنی فیملی کے ساتھ. ایک میں نے مطلب ایکسپیرئنس کیا ایک چیز کہ ایک اسی طرح انسٹرکشنز دیں, بہت دفعہ بلنڈرز ہو جاتے ہیں بیچ میں, فیملیز آؤٹ آف دیئر پین وہ کبھی کبھار نہیں کمپلائنس دے پاتی. تو ایک پیشنٹ نے جاتے جاتے سوری کہہ دیا, تو ان کی امی نے کہ پتہ نہیں ابو نے ان کو کندھے پہ ایسے تھپکی دے کر کہا کہ کوئی بات نہیں, برا نہ منانا, یہ ہمیں انہوں نے کہا تھا لکھنے کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ کیا اثر رہ گیا اس انٹرویو میں, وہ جو ہم نے اتنی محنت کی, ایڈٹ کیا, لکھا, سارا ٹائپ کروایا, سارے پروٹوکولس بتائے, اور پیشنٹ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اور وہ چلے گئے اوپر, اور کوئی اثر نہیں نظر. انٹرونشن کا ایک اثر ہوتا ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں بعد میں آپ کی باڈی لینگویج میں, تھاٹس میں, ایموشنس میں, کوئی اثر نہیں نظر آیا. اسی لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اب ختم ہو گیا اب بھیج دیں بس. کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا سوری اور سامنے سے آ گئے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, معافی نہ مانگو, بیٹے ہو میرے, اس طرح نہیں کرو, تو انٹرونشن ضائع ہو گیا, آپ سمجھ لیں. تو اسی لیے اگر آپ لوگ مین نہ کر رہے ہو اٹس اوکے, تو اٹس اوکے نہ کہا کریں. اس کا بہترین جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی سوری کہے اور آپ فی الحال بڑے ہرٹ ہوں اور آپ معافی نہ دینا چاہتے ہوں, اس کا بہترین جواب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ تو پھر روڈ ہو جائے گا نا, کہ میں آپ سے سوری کہہ رہی ہوں, آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, تو یہ تو پھر انہرٹ کی فیلنگ آ گئی کہ سنی ہی نہیں میری بات. چھوٹا سا جواب ہوتا ہے اس کا, آئی سی کہتے ہیں آپ, اچھا آئی سی, جس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ اوکے اچھا ٹھیک ہے چلو معاف. اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا میں نے سن لیا ہے بس, یعنی تم نے اپنے کرنے والا کام کر لیا, آئی سی. جس طرح اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لیٹ آتے ہیں, آپ کی اپوائنٹمنٹ پہلے ٹائم کی ہوتی ہے 3 بجے کی, اور وہ آتے ہیں 4 بجے آ کہتے ہیں سوری, میں ان جنرل بات کر رہی ہوں کہ سوری وہ میں لیٹ ہو گیا. تو آپ کبھی بھی نہیں کہتے اٹس اوکے کوئی بات نہیں, کیونکہ اس سے آپ روم کھول رہے ہیں کہ آپ آئندہ بھی لیٹ آ سکتے ہیں. آپ کہہ دیا کریں آئی سی, یعنی اس سے آپ نے ایک بڑا نیوٹرل سا جواب دیا کہ ہاں میں نے سن لیا, آپ کو انہرٹ کی فیلنگس میں نہیں چھوڑنا, لیکن بہرحال اس میں ایک چھپا ہوا مطلب یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنا, یا میں آپ کو الاؤ نہیں کر رہا, فی الحال میں نے معافی نہیں دی, میں ابھی بھی ہرٹ ہوں, میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں, بٹ میں نے آپ کی بات سن لی. ایمان صاحب بالکل ہی آہستہ آہستہ نیچے ہی چلے گئے, مجھے ایسے لگنا شروع ہو گیا تھا اس چیئر پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا. تو ایکٹیو ہو کر بیٹھے ہیں, کیا ہو گیا؟ راکب صاحب رات نہیں سوتے؟ اتنی بور باتیں ہو رہی ہیں راکب صاحب, یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, ریلیشن شپس پہ بات کرنا مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے. آپ کو نہیں اچھا لگتا سننا؟ اور آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنی ضرورت ہے یہ 4th ہیبٹ سیکھنے کی. میں بات کر رہی تھی, اچھا بس واپس آ جاتے ہیں, میں بات کر رہی تھی کہ یہ آپ کو بات آپ کی کر رہی ہوں, ویسے ہم سب کو ہی, یعنی تعلقات کی ڈومین ہم سب کو ہی سیکھتے رہنے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو طلحہ صاحب پھر تو پھڈے ہی ہوتے رہیں گے, پھر تو جس حالات میں آئے تھے اسی میں واپس جائیں گے, تو زندگی ہو جائے گی نا بد مزہ سی. تو ضروری اب ہو گئی ہے تو سیکھنا لیں کہ کیسے ان اماں ابا کو دیکھ کر, جنہوں نے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اتنی خوشیاں منائی تھیں, اور آج دکھی نظر آتے ہیں, تو واپس نہ ان کو خوش کر دیا جائے کہ بھئی میں وہی بچہ ہوں جس کی بار آپ نے اتنی خوشی منائی تھی, جس کی باتیں آپ اتنی مانتے تھے, تو اب ذرا میرا کچھ ریٹرن کرنے والا فیز آ گیا. تو اس کے لیے سیکھ نہ لیں, سیکھ لینا چاہیے نا. کیوں عبد الرحمان صاحب؟ 10-12 سال گزر گئے لڑائیاں کرتے کرتے, اس سے نہیں بولنا اس سے نہیں بولنا, اب صلح نہ کر لی جائے تھوڑی. تو اس کے لیے کیسے کریں گے اگر آپ سنیں گے ہی نہیں؟ نہیں اپنی شرطیں نہ رکھیں سر,
یہ وہ جو مغل اعظم والی بات کی نا ابھی ندیم صاحب نے, مجھے لگتا ہے آپ نے وہ رول اپنانا شروع کر دیا کہ پھر یہ کر دیا جائے. ایسے تو نہیں نا ہوتا. ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں, مکمل ٹریٹمنٹ کرائیں اور اس میں دن گزاریں نا, سیکھیں کہ کیسے اماں ابا کی طرف اچھے طریقے سے دیکھنا ہے, کیسے ان کو خوش کرنا ہے, کیسے اپنا اور ان کا تعلق بہترین کرنا ہے, کیسے ہم یہ سارے ڈپازٹس ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہم انڈور میں رہتے ہوئے نہ کریں. سارے کر سکتے ہیں, اور وڈرالز بھی سارے ہم کر سکتے ہیں یہیں پہ رہتے ہوئے. تو آپ چوز کر لیں, اگر تو تعلقات بہتر کرنے ہیں تو پھر ہمیں ڈپازٹس کرنا سیکھ لینے چاہیے. کیوں میر حنیف صاحب, سیکھ لینے چاہیے نا. ابھی تو نئی شادی, ابھی تو سارا کچھ نیا ہوا تھا, تو تعلقات شروع میں ہی خراب ہو گئے. تو سیکھ لیتے ہیں نا, بڑا پرائم ٹائم ہے کہ ہم سامنے والے سے تعلق بہتر کرنا سیکھ لیں. اگر ہو گئی ہیں غلطیاں تو کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہیں غلطیاں, ان کو ایڈمٹ کریں, ایکسیپٹ کریں, سیکھ لیں کہ آئندہ میں نے کیسے بہتر کرنا ہے. کیونکہ ابھی تو یعنی ایسے ہی تو نہیں رہنا ساری عمر ہمیشہ, کہ وہ کھچ کے نہیں بولنا فیملی کے ساتھ, نہ ہی کاؤنسلرس کے ساتھ, نہ ہی اسٹاف کے ساتھ. موڈ کے مسئلے ہیں نا, تو اس میں گلا کسی سے بھی نہیں ہے. بس آپ کو کہتے ہیں اپنے موڈ کی ذمہ داری لے لیں. یعنی اگر جس طرح کل ایمان صاحب کا موڈ تھوڑا خراب تھا, ان کو میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے نیچے بلایا, یہ نہیں آ رہے تھے, تو جب ہم نے اوپر جا کے ان سے ملے اور پوچھا کہ ایمان صاحب کیا ہوا, تو انہوں نے کہا میرا موڈ خراب ہے. تو اچھا آئیڈینٹیفائی کر لیا نا کہ میرا موڈ خراب ہے. تو ہم نے کہا اسی لیے تو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آج ہنس رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے. تو ایمان صاحب تعلقات ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لینی ہے. مبین صاحب تعلقات ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لینی ہے, نہیں لینی؟ کیوں, ایسے ہی رہنا ہے؟ آج مبین صاحب کا موڈ لگتا ہے تھوڑا پھر خراب ہے. شوگر ٹھیک چل رہی ہے آپ کی؟ اچھا چلیں, کوئی بات نہیں, ابھی تو شروع کے دن ہیں, ہم مل جل کر ٹھیک کر لیتے ہیں اور منا ہی لیتے ہیں آپ کو کہ تعلقات ٹھیک کر لیں. سیم چیز سلمان صاحب آپ کے لیے بھی, ٹھیک ہے, بلکہ آپ سب کے لیے, کہ تعلقات والی ڈومین پر کام کرنا ابھی سے شروع کر دیں. ہیلپ لے لیں کسی کی, آرٹیکلز پڑھنا شروع کر دیں, سیکھنا شروع کر دیں. 4th ہیبٹ بہترین ہے تعلقات کو سمجھنے کے لیے اور ان کو امپروو کرنے کے لیے. میں یہیں پر کنکلیوڈ کروں گی اپنا سیشن, ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ وینسڈے. ابھی تک کوئی کویشچن ہو, کوئی اور چیز ہو ذہن میں تو پوچھیے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.